وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے سزاوار ہیں۔ انگنت درود و سلام تمام انبیاء کرام کے لیے خصوصاً محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک میسنجر پیغمبر بھیجا جس کی دعوت کا بنیادی نقطہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اسی دعوت کو لے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے خواہ وہ اوثان ہو یا اصنام ہو، شکل و صورت والے ہوں یا بغیر شکل و صورت والی چیزیں ہوں، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے اعراض کرو، ان سے اجتناب کرو۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو اللہ رب العالمین نے یہی پیغام لے کر بھیجا، اور تمام اقوام عالم میں اللہ کے پیغمبر ضرور مبعوث کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر توحید کو لے کر بھیجا نہ گیا ہو۔ اس وجہ سے دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور آج بھی موجود ہے۔ حالات و اطوار اور علاقائی اعتبار سے تمام قوموں کے اندر شرک تو ضرور داخل ہوا، لیکن اگر غیر جانبدارانہ طور سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جن کا ان کے نزدیک تقدس ہے، جنہیں وہ مقدس مانتے ہیں، تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں واضح ہو جائے گا کہ وہ ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کے مدعی تھے۔ جن قوموں کو بھی رشی اور منی کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کسی نہ کسی نام سے کسی نہ کسی شکل میں آئے، یا اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب ان کے درمیان نازل ہوئی، حالات اور زمانے کے اعتبار سے گرچہ ان کتابوں میں تبدیلی واقع ہو گئی، ان کتابوں میں تحریف کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کی وحدانیت و ربوبیت کسی نہ کسی پہلو سے، اقتباس سے اور پیراگراف سے ضرور جھلکتی ہے۔ مذاہب عالم میں جدید محققین نے دنیا کے تمام مذاہب کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مذاہب وہ ہیں جنہیں سامی مذاہب کہا گیا، دوسرے مذاہب آریائی ہیں،
اور تیسرے مذاہب وہ ہیں جو آزاد ہیں، نہ سامی ہے نہ آریائی ہے۔ ان تین اقسام میں مذاہب کی درجہ بندی کی گئی۔ سامی مذاہب سے مراد انجیل کے مطابق نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا سام تھا، اس کی نسل میں جو لوگ تھے اور جو انبیاء علیہ السلام نازل ہوئے یا جو مذاہب پروان چڑھے وہ سارے مذاہب سامی مذاہب کہلائے۔ اسی وجہ سے یہودیوں، عربوں اور آشوریوں میں جو بھی مذاہب پروان چڑھے انہیں سامی مذاہب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ اور ان سامی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ مرکزی مذاہب ہیں۔ سامی مذاہب سے ہٹ کر ذرا ہم دوسرے ادیان کو دیکھیں، وہ آریائی ہیں۔ جہاں گرد آرین اقوام ایران اور شمال ہندوستان، ان کے درمیان ایشیا کی اور بر صغیر کی اکثر سرزمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے 1500 سال پہلے یہ ایران اور شمالی ہندوستان، خصوصاً سندھ اور سندھ کے علاقے موہن جوداڑو اور ہڑپا، ان علاقوں میں یہ آریائی قوم آباد ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان جو مذاہب پروان چڑھتے رہے وہ آریائی مذاہب تھے۔ آریائی مذاہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ویدک ادیان اور ایک غیر ویدک ادیان۔ ویدک مذاہب اور ادیان میں برہمنیت اور ہندو دھرم اور ہندو سماج کو، ہندو مذہب کو مانا گیا، اور غیر ویدک مذاہب و ادیان میں پارسی، سکھ مت، جین مت، بدھ مت، ان مذاہب کو تسلیم کیا گیا۔ اب ان کے علاوہ آریائی مذاہب سے ہٹ کر وہ آزاد مذاہب جن کا شمار غیر سامی اور غیر آریائی مذاہب میں ہوتا ہے، یہ جاپان میں شنٹو نامی تحریک اور مشن اور مذہب جو اخلاقی تعلیمات کا نظام کہنا چاہیے، اسی طرح سے چین میں کمیونسٹزم، تاؤازم، یہ بھی وہاں کے حالات کے اعتبار سے بنایا گیا نظام تھا جس کو مذہبی شکل دے دی گئی۔ اور ان کے علاوہ دنیا بھر کے وہ تمام لوگ جن کے خیالات دہریائی ہیں، جو کمیونزم کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ سب غیر آریائی اور غیر سامی مذاہب کے علاوہ ہیں، غیر آریائی اور غیر سامی مذاہب میں شمار کیے جاتے ہیں، گرچہ وہ مذہب کی شکل نہیں لے سکتے۔ تو ہمارے سامنے جو مذاہب ہیں وہ یہ کہ اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ سامی مذاہب ہیں۔ اسی طرح سے ہندوازم، سناتن سنستھا، ہندوازم کے بارے میں کہا کئی محققین نے کہ ہندو تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ برہمنیت، اس کے علاوہ غیر ویدک مذاہب، آریائی مذاہب میں سکھزم، سکھ مت، جین مت، بدھ مت، یہ سارے، اور پارسی ازم، پارسی مذہب، یہ سارے مذاہب میں اگر آپ تحقیق کریں تو کہیں نہ کہیں ایک خدا کا تصور باقی ہے اور ایسے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ آج ہمارے سامنے جس مذہب کے لوگ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں بر صغیر میں، وہ مذہب ہے ہندو مت، ہندوازم، چاہے آپ اس کو سناتن سنستھا کہیے یا برہمنیت کی شکل میں قبول کیجئے۔ ہندو مت یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جن میں سب سے زیادہ خداؤں کا تصور ہے۔ ان میں بعض لوگ 3 خدا کے قائل ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے 330 کروڑ خداؤں کا تصور پیش کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندو مت وہ واحد مذہب ہے جس میں کنکر کے مانند شنکر کا تصور پایا جاتا ہے، دنیا کی ہر وہ شے جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، چاہے وہ حرکت کرنے والی ہو، چاہے وہ حصی اشیاء ہو یا غیر حصی اشیاء ہو، اگر ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہے تو وہ معبود کی حیثیت ہندو مت کے اندر رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ شرمگاہوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، ان کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہندو مت کے حوالے سے دیوی دیوتاؤں، اوثان و اصنام اور ساری مورتیوں کی پرستش کے خلاف ہیں، جس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ شنکراچاریہ اپنے بیان دیتے رہتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی، ہندو مت میں بھی ایک خدا کا تصور آج بھی موجود ہے۔ ہندو مت کی کئی بڑی کتابیں ہیں، بھگوت گیتا، اپنشد اور برہما سوترا۔ ان 3 بڑی کتابوں کے علاوہ 4 ویدا، رگ وید جو قدیم آریاؤں کے دیوی دیوتاؤں کی گیتوں کے عظمت کے بیان پر ہے، یجروید، اتھروا وید اور سام وید، یہ 4 ویدا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان تمام کتابوں کا اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو ان میں کہیں نہ کہیں ایک اللہ رب العالمین کا بیان شعر کی شکل میں، اشلوک کی شکل میں تحریراً موجود ہے۔ بہت ساری باتوں سے قطع نظر میں نے کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز بھگوت گیتا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، کچھ لوگ بھگوت گیتا کے ترجمے مسلم معاشرے میں اردو زبان، ہندی زبان میں عام کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اور اسلامی سماج سے کتنی مطابقت بھگوت گیتا کی ہے، اسلامی عقائد سے کتنی مطابقت ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل کے حوالے سے وہاں تفصیل سے یہ بات ہوگی کہ قرآن کے بارے میں قرآن کا پیش کیا ہوا فلسفہ، نظریہ، عقیدہ، یہ کسی اور دوسری کتاب جو مستند نہیں ہے اس کتاب کے حوالے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے لیے، قرآن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے دنیا کی کسی دوسری کتاب کا جیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انجیل کی عبارتوں کے حوالے سے قرآن مانتا ہے، قبول کرتا ہے، تو حقیقت میں اس نے قرآن پر ایمان نہیں رکھا، انجیل پر اس کا ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اس جگہ پر ہوگی۔ بھگوت گیتا باب 7 اشلوک 20 شعر نمبر 20 میں آپ دیکھیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کر لی ہے انہوں نے اوتاروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق پوجا کے اصول بنا لیے ہیں۔ یہ صاف صاف یہ عبارت اس بات کی غماز ہے کہ بھگوت گیتا خود دیوی دیوتاؤں اور اوتار کی پرستش کے خلاف ہے۔ اپنشد کے مختلف اشلوک میں نے یہاں پر شارٹ کٹ میں نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ صرف ایک ہے دوسرے کے بغیر۔ یہ اپنشد باب 16، 20 اور 21 اشلوک۔ اسی طرح سے نہ ہی اس کا باپ ہے نہ ماں۔ یہ اپنشد حصہ 2 باب 6 اور 9۔ اس جیسا کوئی نہیں، اسی طرح سے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ سب اپنشد میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے برہما سوترا، اس کی عبارت یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے،
ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 4 ویدا ہندو مت کی مذہبی مقدس کتابیں، جن میں سب سے قدیم کتاب، سب سے مشہور اور مقدس کتاب رگ وید۔ رگ وید کی ایک عبارت میں نے نقل کی ہے، اس کے باب نمبر 8 سے عبارت ہے: اے دوستو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف وہی ایک خدا ہے۔ اسی طرح سے رگ وید میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ برہما یہ خالق کے معنی میں، کریٹر، اور وشنو یہ رب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ برہما اور وشنو کی تحقیق کریں تو آپ یہ بے ساختہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفہوم عربی عبارتوں میں خالق کا ہے وہی مفہوم رگ وید اور یجر وید میں برہما کا ہے، جو مفہوم قرآن و حدیث میں رب کا ہے وہی مفہوم برہما، وہی مفہوم رگ وید اور یجر وید کے کتابوں میں رب وشنو کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وشنو کے 4 ہاتھ بنا دیے گئے، ایک میں چکر دے دیا گیا اور مختلف ہاتھوں میں مختلف چیزیں بھال وغیرہ پکڑا دی گئی، لیکن وشنو کا پرانی یجروید اور صحیح مفہوم کی روشنی میں مطلب رب کا ہے۔ اسی طرح سے یجروید کی عبارت اور سام وید، اتھروا وید کی مختلف عبارتیں ہیں، اس کا کوئی عکس نہیں۔ بے شک خدا عظیم ہے، اس کا وہ خدا ہے جس کا انسانی آنکھیں دیدار نہیں کر سکتی۔ ہندو مت کے علاوہ سب سے بڑی ہندو مت کے علاوہ ہمارے سامنے ایک اور مذہب ہے، سکھ ازم، سکھ مت۔ یہ 15ویں صدی کے اواخر میں شمالی بھارت کے، شمال مغربی بھارت اور پاکستان کے جنوب مشرقی علاقے، پنجاب اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ اس کی بنیاد جناب گرو نانک جی نے رکھی۔ سکھ مت گرو نانک جی نے جس کی بنیاد رکھی وہ گرو نانک جی کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ گرو نانک ان کے 10 گروؤں کے پہلے گرو تھے اور آخری گرو گووند سنگھ تھے۔ گرو نانک یہ ہندو ذات پات میں جو 4 مشہور ذاتیں ہیں، جو ہندو مت کے مطابق جن کی پیدائش اور تخلیق یہ پرماتما سے ہوئی ہے، اس کے مختلف حصوں سے ہوئی ہے، جنہیں ہم برہمن، ویش، کھتری اور شودر، ان 4 طبقات کے نام سے ہر ہندو جانتا ہے، اکثر ہندو جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برہمن کی پیدائش تو پرماتما کے چہرے سے ہوئی ہے، اس کی روح سے ہوئی ہے، اور ویش کی پیدائش تو بازوؤں سے ہوئی ہے، اور کھتری کی پیدائش تو ران کے حصے سے ہوئی ہے، اور شودر قدموں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ان کی تخلیق کے اعتبار سے، ان کی روحانی قوت کے اعتبار سے ان کو کام دیا گیا ہے۔ برہمن کا کام ہے سرداری، قیادت و سیادت کرنا، ویش کا کام ہے کھیتی باڑی کر کے اپنے بڑوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے اناج فراہم کرنا، کھتری جنگجو ذات کا نام ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھی حفاظت کریں اور رعیہ کی بھی حفاظت کریں، اور جو شودر ہیں وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے، اسی لیے ان کو قدم سے پیدا کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک یہ ہندو 4 ذاتوں میں سے کھتری ذات سے متعلق تھے۔ کھتری وہ ذات ہے جو جنگجو، جن کا کام تھا جنگ کرنا، اپنے ملک کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے دیوی دیوتاؤں کی اور اپنے عوام کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ گرو نانک جی چونکہ اس ذات سے متعلق تھے، اسی وجہ سے سکھ ازم کی، سکھ مت کی بنیادیں بھی ساری کی ساری ایسی ہی ہیں۔ 5 ککے مشہور ہیں سکھ ازم میں۔ اسی طرح سے سکھ مت میں جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے واحے گرو، ہم جسے اسلام کے سائے میں توحید کہتے ہیں۔ سکھ مت کی پرانی کتابوں میں گرو نانک نے جن کتابوں کو جمع کیا تھا، سری گرو گرنتھ
اور بھی کئی کتابیں ہیں، ان میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ واحے گرو کے نام سے ہے۔ واحے گرو کا مطلب ہے ایک اور صرف ایک سچا خدا۔ بعد میں حالات نے اطراف و اکناف کی وجہ سے خود گرو جی کی پرستش کی جانے لگی، لیکن انہوں نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اس میں واحے گرو کا تصور موجود تھا، ایک خدا جو سب پر حاوی ہو اور سب سے سچا ہو۔ 5 ککے جو میں نے کہا ایک سکھ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کیش، کہ وہ اپنے بال ہرگز نہ کاٹے۔ کوئی سکھ مذہبی اعتبار سے بال نہیں کاٹ سکتا۔ اسی طرح سے کنگھا، ہر سکھ کے لیے مذہبی شناخت یہ ہے کہ وہ کنگھا اپنے بالوں کو برابر کرنے کے لیے ہمہ وقت رکھے۔ کرپان، وہ کھنجر جو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ رکھے۔ کڑا، جو اس کی قوت کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھا یعنی وہ پاجامہ جو انتہائی ڈھیلا ہو، دوڑنے بھاگنے میں چستی اور پھرتی کا کام دے اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جا سکے، اور وہ گھٹنے سے کچھ حصہ نیچے ہو۔ بات ہمارے موضوع سے ہٹ نہیں رہی ہے، بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ یہ ان کے مذہبی عقائد کی بنیادی باتیں مذہبی شناخت کی ہیں، لیکن جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل استشہاد ہے، وہ یہ کہ سکھ مت جب بنایا گیا، گرو نانک جی نے جب اس کی بنیاد رکھی تو اس کا سب سے پہلا شعر کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا باب واحے گرو کے نام سے تھا، اور اس کا پہلا شعر تھا سری گرو گرنتھ جلد اول کا پہلا شعر۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم نوٹ کیا ہے۔ صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً خالق ہے، خوف و نفرت سے عاری ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے، وہ خود سے وجود رکھنے والا عظیم و رحیم ہے۔ یہ سکھ مت کے یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے مذاہب میں تیسرا مذہب جس کے ماننے والے اب دنیا میں 2 لاکھ سے زائد نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پارسی مذہب موجودہ دنیا کا وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ اقلیت میں ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ زرتشت نامی ایک ایرانی پیغمبر ان کے درمیان بھیجا گیا 2500 سال قبل مسیح میں، فارس کے علاقے میں۔ اسی پیغمبر کے نام سے اس مذہب کے ماننے والے پارسیوں کو زرتشی قوم بھی کہا جاتا ہے، اس مذہب کو زرتشی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ پارسی حالات کے ساتھ ساتھ اور ادوار کے زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور ایام کے ساتھ ساتھ اگنی پوجا میں ملوث ہو گئے، آگ کی پوجا کرنے لگے، اور ان کا جو تصور بدلا وہ یہ کہ نور سے اللہ کا وجود ہے، تو نور کے علامت آگ ہے۔ نور میں اگر چمکنے کی طاقت ہے تو آگ کے اندر بھی حرارت اور روشنی کی مادیت ہے، اس وجہ سے اللہ اگر لائق عبادت ہے تو آگ بھی قابل عبادت ہے۔ اس طرح سے شیطان ان پر غالب آ گیا۔ پارسی مرور زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، ورنہ یہ اپنے پیغمبر زرتشت کے زمانے میں شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ پارسیوں کے بارے میں ان کا جو توحید کا تصور تھا اسے احور مزدا کے نام سے جانا جاتا ہے، عقل مند آقا، احور مزدا۔ آج بھی آپ کسی پارسی سے کہیں احور مزدا کیا ہے، وہ فوراً کہے گا کہ احور مزدا یا مزدا کا مطلب ہے ایک خدا جو سب سے عقل مند، سب سے سچا اور سب کا آقا، سب پر قادر ہے۔ یہاں پر میں نے ان کی کچھ صفات ان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ اللہ کی صفات: خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ بے جسم اور بے شکل ہے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ فکری قوت ان کا صحیح تصور کر سکتی ہے، اس کا صحیح تصور کر سکتی ہے۔ تو میں نے چند مذاہب کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ جو سامی مذاہب ہیں، جو آریائی مذاہب ہیں، اور جو غیر سامی وہ غیر آریائی ادیان ہیں، کہیں نہ کہیں تمام کتابوں میں، تمام مذاہب و ادیان میں ایک خدا کا تصور موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے
کہ حالات کے الٹ پھیرنے، انقلاب نے، مرور ایام اور گزرتے ہوئے زمانے نے قوموں کے اندر دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش شروع کر دی. کوئی آگ کی پرستش کرنے لگا، کوئی نفع دینے والی ہر شے کی پرستش اور پوجا کرنے لگا. تو جو آیت کریمہ میں نے اللہ کے کلام کے حوالے سے عرض کی، سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک میسنجر یہی پیغام لے کر بھیجا ہے کہ سو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے انکار کرو، ان سے اجتناب کرو، ان کا بائیکاٹ کرو. رشی منی کے مدعی جتنے مذاہب و ادیان ہیں، انبیاء کرام کے مدعی جتنے انبیاء، جتنے مذاہب و ادیان ہیں، وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے یہاں بھی توحید کا تصور کسی نہ کسی مفہوم میں پایا جاتا تھا. حالات کے گزرتے ہوئے اور ان آنے والے دنیاوی انقلابات اور خواہشات و لالچوں کی وجہ سے ان کی مذہبی شکل بدلتی گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کو اس دنیا کا سب سے زیادہ، اس دنیا کا آخری مذہب اور مقبول ترین اللہ کے نزدیک مذہب بنا کر اسلام کو پیش کیا. یہودیت، عیسائیت، ان کے بارے میں تو قرآن نے ان کی ایک ایک باتوں کو نکھارا ہے کہ کس طرح سے احبار و رہبان نے، یہودی اور عیسائی علماء اور مشائخ نے اللہ کے دین میں تبدیلی کی اور لوگوں کو توحید سے دور کیا. ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ بات یہ تھی کہ اللہ کہاں ہے. اس تعلق سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فقالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں. آپ نے دوسرا سوال کیا انا من، میں کون؟ تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. اللہ کے وجود، اللہ کی ذات کے بارے میں ایک سوال اور نبی کی ذات کے بارے میں ایک سوال. اللہ کی ذات کے بارے میں وجود کا سوال کہ اللہ ہے کہاں، اور رسول کی ذات کے بارے میں رسالت کا سوال. ان دونوں ذات کو جس نے تسلیم کر لیا، صحیح معنوں میں اس نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. اللہ ذاتی اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے آسمانوں میں ہے. آسمان میں کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. امام مالک سے استفسار کیا گیا تو فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. بتایا گیا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. وہ کیسے مستوی ہے اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، اور اس کے بارے میں کھیت کریت کرنا یہ دین میں نئی راہ نکالنے کی طرح ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے، جن کے حوالے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے خود کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعدام اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت ساری کائنات کو محیط ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ذاتی اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. اور یہی مطلب ہے لیلۃ القدر میں اللہ کے آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا. اگر وہ عرش پر نہیں ہے تو پھر آسمان دنیا پر وقفے وقفے سے نزول کیوں فرماتا ہے؟ شیخ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک محدث، بڑے پائے کے محدث تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اسی بات پر ہے، ہم اپنے رب کو اسی شکل میں جانتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اور اس کی صفات کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے. وہی مختار کل ہے، وہی متصرف فی الکون ہے. تفصیلی واقعہ گزشتہ ہفتہ شاید میں نے عرض کیا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا حضرت نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ صحرا میں تھے، دیکھا ایک گڈریا چرواہے کو بکریاں چرا رہا ہے، کہا تم بھی قریب آؤ، کھانا کھاؤ. فد ادنو کل من هذه السفرہ. اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انت الصائم فی هذا اليوم الحار شدید سمومه وانت ترى فی هذه الجبال الغنم. تم اتنی شدت کی گرمی میں، صحرائے عرب کی گرمی میں روزے سے ہو، نفلی روزے سے،
اور صرف روزے ہی سے نہیں بلکہ بکریاں چرا رہے ہو. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے تقوی کا امتحان لیا, اس سے ایک بکری مانگی اور کہا اپنے آقا سے کہنا کہ بکریاں گم ہو گئی. اس نے ایک ہی جواب دیا, فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں آپ کو بکری دے دوں اور اپنے مالک سے کہوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا, پہاڑی وادی میں گم ہو گئی, تو پھر اللہ کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ بکریاں لے کر چلنے لگا اور اس وقت عبداللہ ابن عمر کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, قد صدق هذا الرجل فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. اس آدمی نے سچ کہا کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے وجود کا کیا مطلب ہے؟ اس روایت کو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نفلی روزے رکھا کرتے تھے گرمی کی شدت میں صحرائے عرب میں اور بکریاں چراتے تھے, ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کے علم سے, اس کی قدرت سے کسی چیز کو باہر نہیں کر سکتے. صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو اللہ کے وجود, اس کی ذات و صفات کا سارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. لیکن اتنی وضاحت کے باوجود میں اور عرض کر دوں, اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر, اللہ کی بصارت و بصیرت اور اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ شامل حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ثانی اثنین یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غار ثور میں تھا. اللہ کا علم, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کی قدرت شامل حال ہے. تو معیت اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے وجود سے ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے علم اور قدرت سے ہمارے ساتھ ہے. آسان سی بات تھی, اسلامی بنیادی عقیدے کی بات تھی, لیکن امت میں اس کو لے کر مرجیہ, رافضہ, شیعہ اور اہل تصوف نے جو خباثتیں اور رذالتیں بھر دی ہیں اسلامی عقائد کے نام پر, وہ انتہائی افسوسناک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا, حضرت عبداللہ ابن عباس جو وقت کے ساتھ ترجمان القرآن حبر الامہ کی شکل میں رونما ہوئے, 12 سال 15 سال کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی, آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ احفظ کا, اے بچے اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کر, تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کو اپنے سامنے پائے گا کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ اپنے وجود سے تیرے سامنے آئے گا. اللہ کو اپنے سامنے پائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اللہ کے شرعی قوانین کی حفاظت کرے گا, اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا, اس کی شریعت کی حفاظت کرے گا, تو اللہ کی مدد اپنے سامنے پائے گا. اللہ نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو معیت کا یہ مطلب تھا. یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ دوسری قوموں نے تو اللہ کے وجود کا, اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا ہی تھا, جیسا کہ عیسائیوں کے گمراہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا, ثالث و ثلاثہ, اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. عیسیٰ, مریم اور اللہ تینوں کو لے کر جو معجون مرکب ہے اسی کا نام خدا ہے. ان تینوں کو مل کر خدائی مکمل ہوتی ہے, نعوذ باللہ. عزیر کو حضرت یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا, کفار و مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دیا. اللہ کو صاحب جز کہا. سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ جُزًا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے. سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. لوگوں نے کہا کہ رحمان صاحب اولاد ہے, یہ تو اللہ کے غضب کو جھنجھوڑنے والی ایسی بات ہے کہ اگر اللہ سنجیدگی سے اس الزام کو قبول کر لے تو آسمان اللہ کے غضب سے پھٹ پڑے, زمین پھٹ جائے اور بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہیں یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ اس بات کو اتنا ناگوار کرتا ہے کہ اللہ کے اجزاء مقرر کیے جائیں.
اس قوم نے، امت کے بڑے گروہ اہل تشیع نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، جن میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی جو یمن سے صنعاء سے کوفہ آیا اور کوفے سے اسلامی لبادہ اوڑھ کر مدینہ آیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کروا کے شہید کروایا، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ابن ابی طالب صحیح معنوں میں خدائی جمال و جلال سے متصف ہے، عرش پر جو خدا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی مرتضیٰ ہے، یہی مشکل کشا، حاجت روا اور سب کا مولا و آقا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کے نام پر اتنا برا عقیدہ گڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خدائی کو منتقل کر دیا، مشکل کشا اور حاجت روا کا نام دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر امامت کے سلسلے سے اور پھر کرامت، علم لدنی، فنا فی اللہ، یہ سارے ناموں کے حوالے سے اہل تشیع کی پروردہ جماعت صوفیہ نے جو کچھ کیا وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ چند باتیں میں نے یہاں پر عرض کی ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حلول کا ہے، بعض کا عقیدہ وحدت الشہود کا ہے، فنا فی اللہ کا ہے، اور بعض کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کا بندوں کے اندر مدغم ہو جانے کا ہے۔ عبارت جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبادت و ریاضت میں ترقی کے بعد انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے ہر چیز میں نعوذ باللہ اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ بعض مفتیان کرام نے اپنے خطاب میں کہا، بعض محررین اور راقمین کتب نے اپنی فضائل کی کتابوں میں لکھا کہ دنیا کی ہر شے میں نعوذ باللہ اللہ کی ذات موجود ہے، یہاں تک کہ جب سوال کیا گیا کہ مورتیوں کے اندر بھی کیا اللہ ہے، کہنے لگے اللہ ہے، اور مثال اور منطقی دلائل ایسے دیے کہ بتاؤ اللہ کا کلام ہے تو کیا کلام اللہ کا نہیں ہے؟ جب اللہ کا کلام اللہ کا ہے تو اللہ کا کلام کسی سینے میں ہے تو بتاؤ کیا اس سینے میں اللہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی حافظ قرآن کسی باتھ روم اور حمام میں جاتا ہے تو بتاؤ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ وہاں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نہیں ہے، اور کلام اللہ سے مختلف چیز ہے، اس طرح سے کہ جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ نے نازل فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کلام اللہ کی ذات سے مختلف چیز ہے، کلام کے اندر اللہ نہیں ہوتا۔ اہل صوفیہ نے جو منطقی دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل یہ تھی، خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کی زبان میں ہر چیز کے اندر اللہ کو ماننا یہ حلول کہلاتا ہے، وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عبادت و ریاضت میں مزید ترقی کے بعد انسان کی ہستی نعوذ باللہ اللہ کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے اور انسان اور خدا دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی عقیدے کا نام وحدت الشہود اور فنا فی اللہ ہے کہ یہ انسان نظروں سے تو مجذوب ہے لیکن تم پہچان نہیں سکتے کہ اس میں اللہ کھویا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ اس کے اندر کھویا ہے، یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا۔ تمہیں یہ گندگی کھاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کسی یہودی نے کہا ہوتا تو قابل برداشت تھا، کسی عیسائی نے لکھا ہوتا تو قابل انکار تھا۔ اسلام کے نام پر اسلامی اسکالرز، صوفیہ نے، شیعہ اور روافظ کے بڑے بڑے علماء نے قرآن اور احادیث کے حوالوں سے غلط استدلالات کر کے یہ سب ثابت کیا ہے کہ مجذوب جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے نعوذ باللہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، اللہ اس کی ذات میں فنا ہو گیا، اور اس عقیدے کا نام وحدت الشہود اور فنا فی اللہ کہا۔ آگے کہا عبادت اور ریاضت میں جب اور زیادہ مشق ہو جائے، بہت زیادہ عابد و زاہد ہو جائے تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات انسانی ڈھانچے میں حلول کر جاتی ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ، اسے وحدت الوجود کا نام دیا۔ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے، یہ فنا فی اللہ اور وحدت الشہود ہے۔
اور نعوذ باللہ اللہ کی ذات کسی انسان کے اندر حلول کر گئی، اس کی روح میں سرایت کر گئی، تو یہ حلول ہے۔ یہ سارے عقائد اسلام کے نام پر مسلم اسکالرز نے اللہ سے محبت اور نبی سے محبت کے نام پر گڑھ لیے۔ اگر ہم غور کریں جن مذاہب کی ابھی میں نے بیان کیا، سارے مذاہب کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہی حلول، وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ، یہی عقائد تھے۔ ہندو مت کی گمراہی کے بنیادی سبب یہی تھا۔ ہندو مت کے اندر اوتار کا جو عقیدہ ہے یہی تجسیمی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم کسی دیوی اور دیوتا اور مورتی میں داخل ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہندو مت گمراہ ہوئے، ہندو مذہب کے ماننے والے گمراہ کہلائے۔ جین مت، بدھ مت، گوتم بدھ 563 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 563 سال پہلے گوتم بدھ پیدا ہوا۔ 80 سال کی زندگی پا کر 483 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے جس دین کی بنیاد رکھی اس میں شجر و حجر کی پرستش ہی نہیں بلکہ شرمگاہ کی بھی پوجا کی جانے لگی۔ وہاں پر نروا کے نام سے گوتم بدھ کے جو عقائد تھے وہ ابتدا کیا تھا تو اخلاقی تعلیمات سے، عبادت اور ریاضت میں گم ہو جانے کا نام گوتم بدھ نے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا رکھا تھا۔ لیکن گوتم بدھ اپنے آخری ایام میں خود بھی صحیح ڈگر سے ہٹ گیا، اور پھر جو بدھ مت پیدا ہوا، بدھ مت کے ماننے والے دنیا میں آئے، انہوں نے نروا کے نام پر جو عقیدہ دیا انسانوں کو وہ حلول کا ہی عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے جین مت، مہاویر جین 599 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 600 سال پہلے جین مہاویر جین پیدا ہوا۔ 72 سال کی عمر پا کر یہ قریب 400 اور کچھ سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ 72 سال کی عمر پا کر مہاویر جین نے جین مت کی بنیاد رکھی۔ اس میں پرستاری کہتے ہیں وہ ایک خدا، جیسا کہ ابھی میں نے سارے مذاہب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی، ہر جگہ ایک خدا کا تصور تھا۔ تو اس مذہب کے ماننے والے جین مت نے اس ایک خدا کو دنیا کی ساری نفع بخش چیزوں میں منتقل کر دیا اور اسی کا نام پرستاری دیا۔ یہ پرستاری کے نام سے یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ اور حلول کا شکار ہو گئے۔ ہمیں حیرت نہیں ہوگی اگر کوئی بدھ ازم، جین ازم، سکھ مت کا ماننے والا اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کرے گا، لیکن افسوس ہوگا، حیرت ہوگی جب ہم مسلم معاشرے میں، مسلم کتابوں میں اسلام اور ایمان کے نام پر جو عقائد ہیں وہ دیکھیں گے۔ میں نے چند چیزیں یہاں پر عرض کی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ چہارم تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی، ایک یہودیہ ملعونہ کا بیٹا تھا جو صرف اسلام کو بگاڑنے کی خاطر صحابہ کرام کی صفوں میں انتشار ڈالنے کی وجہ سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا، متصرف فی الکون، کائنات میں کچھ بھی تصرف کرنے کا اختیار حضرت علی کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر جو کرامات، علم لدنی کے نام سے جو ساری چیزیں ظاہر ہوئیں وہ افسوسناک ہیں۔ ایک حسن ابن منصور حلاج، ایران کا ایک صوفیوں کا سب سے سرگنا تھا، اس نے کہا انا الحق، میں ہی برحق ہوں، تم جسے معبود جاننا چاہتے ہو سو میں ہی معبود ہوں۔ علی حجویری، نظام الدین اولیاء، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بقول بعض بلکہ اکثر مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ کا کوئی ولی یہ کہے کہ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، تو یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے درخت نے کہا تھا اننی انا اللہ۔ احکام شریعہ صفحہ نمبر 93، احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، جب کوئی ولی یہ کہے کہ میں برحق ہوں، میں ہی اللہ ہوں، تو وہ ایسا ہے جیسے شجر موسیٰ ہے۔ موسیٰ سے جس درخت نے کلام کیا تو کہا اننی انا اللہ، تو کیا بتاؤ کیا وہ درخت اللہ ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح سے ولی اگر کہے کہ میں اللہ ہوں تو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، وہ شجر موسیٰ ہے۔
اس طرح سے دلیل بریلوی سرگنا احمد رضا خان بریلوی نے دیا. اور آگے کیا کیا ہے، کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں. بایزید بسطامی اہل کرامات میں سر فہرست ہے. اس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میری عظمت کا کیا کہنا. سارے کرامت کے راستے پر سفر کرنے والے اہل تصوف نے اس کو قبول کر لیا اور بایزید بسطامی کو ایک بڑا ایسا اللہ کا ولی قرار دیا جس کے اندر اللہ جب چاہے حلول کر جائے. نعوذ باللہ. کچھ اشعار میں نے اہل تشیع اور اہل تصوف کے حوالے سے ان کی کتابوں سے نقل کیے ہیں، وہ قابل ذکر ہیں. پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا. کسی کامل پیر کی صورت صحیح معنوں میں اللہ کی شکل و صورت ہے. پیر کو دیکھا سو اللہ کو دیکھ لیا. آگے لکھا خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں محمد خود خدا بن کے نکلیں گے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ کہہ کے نکلیں گے. محمد اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اور معبود کا سارا فرق ختم کر دیا. اللہ وہی ہے جو صحیح معنوں میں رسول ہے، اور رسول کیا ہے؟ سراپا اللہ ہے. یہ کسی یہودی عیسائی پارسی گمراہ لوگوں نے نہیں کہا، یہ مسلمانوں نے اسلامی عقیدے کے نام پر لکھا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. شریعت کا ڈر ہے، وگرنہ یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا. اپنا یہ بھی شعر آپ سن لیں، اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام، اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز. یہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ کتنی حیرت کی بات ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے بریلی سے مدینہ تک، اس کے واقعات اگر میں عرض کر دوں تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. شیخ عبد القادر جیلانی اور نعوذ باللہ رسول نہیں اللہ سفر کر رہے ہیں. کیلے کی چھلکے پر پیر کس کا پڑا اور سہارا کس نے دیا؟ ہماری زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں کہنے کو. اللہ کا پیر پڑا کیلے کے چھلکے پر اور عبد القادر جیلانی نے سہارا دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ فضائل کے نام پر اللہ کی ذات کو کھلونا بنا لیا. جب چاہا جس رسول میں چاہا مدغم کر دیا، جس ولی میں چاہا، جس مجذوب کے اندر چاہا اللہ کی ذات کو حلول کر دیا. اسلام کے نام پر، قرآن اور ایمان کے نام پر. اس کے مؤید اعلیٰ سب سے زیادہ تائید کرنے والے احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا؟ فتاوی افریقیہ صفحہ 101. حضور پر نور ماں اپنی صفات جمال و جلال، صفات کمال و افضال، سیدنا حضور پر نور غوث اعظم پر اسی طرح متجلی ہے. حضور پر نور کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی تمام جلالی اور جمالی کمالی اور فضائل کی صفات کو لے کر سیدنا غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی جو بغداد کے ایک عالم تھے، ایک زمانہ ہوا انتقال ہو کے، ان کے اندر ایسے حلول کر گئے کرتے ہیں جس طرح ذات احدیت یعنی اللہ رب العالمین کی ذات مع جملہ صفات انعوت وہ جلالیت آئین محمدی میں تجلی فرماتا ہے. جیسے اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی ذات میں منتقل ہوتا ہے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ظاہری باطنی صفات کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں. وہی بریلی سے مدینہ تک کتاب کا ایک واقعہ ہے. احمد رضا خان بریلوی کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جسے بھوت یا شیطان لگا تھا. گھر میں تلاشی ہوئی کہ صاحب عالم صاحب کو بتائیں اور یہ بھوت کو نکالیں. تلاش کر لی گئی. تلاش بسیار کے بعد کسی کمرے میں مولوی صاحب نظر نہیں آئے. لوگ نا امید ہو کر جانے لگے. پیچھے سے جب لوگ مڑے تو دروازے سے گھر کے اندر سے باہر نکلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہاں نا امید ہو کر جا رہے ہو؟ یہ واپس پلٹتے ہیں، ارے ہم نے تو ایک ایک کمرہ چھان مارا، آپ کہیں بھی نہیں تھے، کہاں سے تجلی فرمائے؟ کہنے لگے میں تو
میں تو خانہ کعبہ کے پاس تھا، مجھے احساس ہوا تم ناراض ہو کر جا رہے ہو، میں حاضر ہو گیا۔ یہ عالم دین کا عالم ہے۔ آگے سنیے، اس عورت نے کہا، اس کے جن نے کہا، اگر ایک ہی شرط پر میں اس عورت کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ احمد رضا خان تو علی مرتضیٰ کی شکل بنا کر بتا دے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہا کمرے میں لاؤ، ایک چادر منگائی، اپنے چہرے پر اوڑھی، چادر اٹھائے تو کیا دیکھا کہ وہ احمد رضا خان بریلوی نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جن بھاگنے لگا، کہنے لگا اب میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا۔ دوبارہ چادر اپنے چہرے پر ڈالی، جب چادر اٹھائی تو پھر احمد رضا خان بریلوی بن گئے۔ جو من میں آئے اللہ کی ذات کا، صفات کا، صحابہ کرام کی ذات و صفات کا مذاق اڑا لیا جائے۔ عیسائیوں کو اللہ نے اسی وجہ سے کفر کہا کہ انہوں نے عیسیٰ کو خدائی میں شریک کیا۔ کفار و مشرکین کی ہجو بیانی کی اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ اللہ کو انہوں نے صاحب اولاد کہا، اور کہا اللہ کے عجزہ کرنے والے کہ اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بہرحال خلاصے کی بات یہ ہے کہ ہندو مت، جین مت، بدھ مت، ان کے درمیان رہنے والی مسلم قوم نے ان کے مذہبی عقائد کو اپنے مذہبی عقائد کے نام پر قبول کر لیا، اور ان کی تہذیب و تمدن، ان کا کلچر جو ان کی مذہبی کتابوں کے خلاف تھا، وہ اسلام کے نام پر مسلم علماء اور دانشور کہلانے والے اسکالرز نے تصوف کے نام پر، کرامت کے نام پر، علم لدنی، فنا فی اللہ، وحدت الشہود، وحدت الوجود اور حلول کے نام پر اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا، اور اس کو اسلامی پردہ، اسلامی غلاف چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ سارے عقائد دوسری اقوام عالم کے تھے۔ ذرا ایک ایک بات کو میں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بایزید بستامی نے کیا کہا؟ صوفیہ کے نزدیک ولایت نبوت اور رسالت سے افضل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ولی ہونا یہ نبی اور رسول ہونے سے افضل ہے۔ بایزید بستامی اپنی خباثت بھری تحریروں میں لکھتا ہے کہ میں نے سمندر میں گوتا لگایا اور انبیاء کنارے کھڑے تھے۔ میری حیثیت نبیوں کے سامنے کیسی ہے کہ میں تو سمندر میں گوتا زن ہوں اور اس سمندر کے کنارے انبیاء کھڑے ہیں، اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے نعوذ باللہ بلند ہوگا۔ یہ صوفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مذاق اڑایا۔ حافظ شیرازی کا قول مشہور ہے کہ اگر تجھے بزرگ پیر اپنے مصلے کو شراب میں رنگین کرنے کا حکم دے تو ضرور کر کہ سالک سلوک کی منزلوں کے آداب سے ناواقف نہیں ہوتا۔ جب ولایت اور کرامت کے معنی میں آپ داخل ہو گئے تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہے۔ حلال وہی ہے جو آپ کا پیر و مرشد حلال کرے، حرام وہی ہے جو پیر و مرشد حرام کرے۔ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کسی پیر کا فرمان رسول کے فرمان سے اہم ترین ہے۔ اس کے سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک ولی صوفی عفیف الدین طلسمانی کے قول کے مطابق کہ قرآن تو سراپا شرک کی کتاب ہے، اس میں توحید ہے کہاں؟ توحید تو دیکھنا ہے تو ولیوں کی زندگی میں دیکھو، قرآن تو سراپا شرک کی کتاب ہے۔ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا حدیث کے بارے میں تو کہنے لگا حدثنی قلبی عن ربی، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا دل ہمارے رب سے حدیث بیان کرتا ہے، اور تم جس حدیث کی روایت کرتے ہو اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی، محدث کہاں ہے، تو جواب میں تم کہو گے کہ وہ مر گئے۔ تمہیں روایت کرنے والے تو مردہ ہیں، اور ہم جس سے روایت کرتے ہیں وہ تو ہمارا رب ہے۔ شیخ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں نقل کیا کہ من حدثنی ربی عن قلبی، حدثنی قلبی عن ربی، جس نے کہا وہ در پردہ نبوت کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین کو جب چاہیں اپنے در پہ بلا لیں، اللہ کو نعوذ باللہ جس ذات کے اندر فنا کرنا چاہیں فنا کر دیں۔ یہ سب مسلمانوں نے کیا ہے، اور باطنیت، کرامت، علم لدنی کے نام پر اس طرح سے اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حلول، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سارے اسلامی عمارت کو ڈھا دینے والے عقائد ہیں۔ ان عقائد سے بچنا ہی الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات و صفات کا صحیح حق ہے۔
اگر ہم نے ان اوصاف کو لوگوں میں بیان نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کی تو اتنی تیزی سے صوفیت کا شرارہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے کہ ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی کھل کر اپنے دین کا ڈنکے کی چوٹ پر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی شان میں کس طرح گستاخی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی چند صفات میں عرض کر کے آج کی اپنی بات ختم کروں گا. اللہ نے کچھ مثالیں دی ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. تخلیق کی مثال سورہ حج آیت نمبر 73-74 میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے سارے انسانوں، سارے مذاہب کے ماننے والے، یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ ازم اور بدھ ازم، جین مت، سب کے ماننے والے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی وہ ساری شاخیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اللہ کی شان میں گستاخی کی، سب مخاطب ہیں. اے انسانوں سنو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو. اللہ ایک مثال دے رہا ہے. ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال دی جا رہی ہے، کان لگا کر سنو. اللہ کے علاوہ جن کی بھی من دون اللہ کے عموم میں سب شامل ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سب شامل ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، یہ سب مل جائیں، اپنی اپنی اتھارٹیز، اپنا پاور، اپنی شکتی لگا دے، ایک مکھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے. ان کے سامنے جو شیرینیاں، بتاشے، مٹھائیاں رکھی ہیں، اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ایک دانہ لے کر اڑ جائے تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ اپنا دانہ بھی واپس نہیں لے سکتے. قدرت کی اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ سورہ عنکبوت فرمان ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی پناہ چاہتے ہیں وہ غیر اللہ کیسی پناہ دے سکتے ہیں؟ ان کی پناہ گاہیں تو اتنی کمزور ہیں جیسے مکڑی کے جالے. یہ مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے غیر اللہ کی پناہ گاہوں کی حیثیت ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو پناہ دینے والوں کی پناہ کی حیثیت یہ ہے جیسے مکڑی کے جالے ہیں. مکڑی کا جالا جیسے کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے. مدد کی مثال کیسی دی؟ سورۃ الرعد میں فرمایا لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. حق کی پکار تو صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی جھیل، تالاب، کنویں کے کنارے بیٹھ جائیں اور یہ خواہش کریں اے پانی تو میرے منہ میں آ جا. قبر کے سامنے بیٹھ گیا، دیوی دیوتاؤں کے سامنے بیٹھ گیا، کسی درخت کے سامنے بیٹھ گیا، کسی مورتی کے سامنے بیٹھ گیا، یہ خواہش کرتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جا. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے کنارے بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ اے پانی میں پیاسا ہوں تو میرے منہ میں آ جا. اللہ نے کہا کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو انکار کی گنجائش تھی، کسی فلسفی کا فلسفہ ہوتا تو قابل تردید تھا. اللہ نے کہا یہ بیٹھا رہے قیامت تک، پانی اس کے منہ میں نہیں جا سکتا. وما ہوا ببالغ، اس لیے کہ پانی کے اندر سننے اور حاجت کو پورا کرنے کی طاقت اور سکت اور صلاحیت نہیں ہے. یہ تو مدد کی مثال ہے غیر اللہ کی. اللہ نے وحدت کی بھی کئی مثالیں دی ہیں. سورہ زمر اور سورہ یوسف کے حوالے سے میں یہاں دو مثال عرض کر دوں. فرمان ہے ضرب اللہ مثلا رجلا شرکاء فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. کتنی اچھی مثال دی ہے اللہ کے وحدت کی مثال. میں سمجھتا ہوں یہ مثالیں بھی اگر ہم یاد کر لیں، دوسروں کو بیان کریں تو کافی ہے اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے. اللہ نے مثال دی اپنے کلام میں سورہ زمر آیت نمبر 29 میں کہ اللہ بیان کرتا ہے اللہ اپنی ذات کے لیے کیا کہ دیکھو دو غلام ہیں. ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں اور کئی مالک ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی آقا ہے. جس کے کئی مالک ہیں
اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ مالک کہتا ہے یہ میرا کام کر، وہ مالک کہتا ہے یہ میرا یہ کام کر، اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اس کی سنے کہ اس کی سنے۔ لیکن ایک دوسرا غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، دن بھر اس کی کیا ڈیوٹی ہے وہ پوری کر لے، آرام کرے، اب اس پر کوئی اور حکم چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مثال دی اللہ اور غیر اللہ کی، ساری خدائی اللہ میں موجود مان لیا تو اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ لیکن اگر پانی برسانے کا خدا الگ ہو، اولاد دینے کا معبود الگ ہو، کسی کے سامنے کسی حاجت کو لے کر ہاتھ پھیلائے، کوئی کہتا ہو یہ کر، کوئی کہتا ہو وہ کر، کس کی سنے کس کی نہ سنے، کیسے جیے کیسے مرے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی۔ اسی طرح سے ایک مثال یہ دی سورہ یوسف میں، اللہ نے فرمایا حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہا، قید خانے کے ساتھیوں سے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں بتاؤ کہ سارے متفرق معبود یہ بہتر ہیں یا ایک ایسا معبود جو سب پر پاورفل ہو، ہر کام کر سکتا ہو، بتاؤ۔ پانی مانگنا ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہے، اولاد مانگنا ہے تو کسی اور سے مانگ رہا ہے، کبھی فلاں مورتی کی پوجا کرتا ہے، کبھی کسی کے در پر جاتا ہے، ایک ایسا معبود جس کو ساری چیزیں پوری کرنے کی پوری اتھارٹی ہو، ہر چیز پر قادر ہو، جہاں چاہے جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، سمندر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، عبادت گاہ میں ہو، جہاں سے وہ ہاتھ اٹھا دے، جہاں سے مانگ لے، وہ اس کی ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، واحد اور قہار ہو۔ کتنی اچھی مثالیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں دی۔ اختیار کی مثال دی کہ اللہ صاحب اختیار کیسے ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ دیکھو دو لوگ ہیں، ایک مالک ہے اور ایک غلام ہے۔ غلام کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، سو وہی کرے گا جو مالک کا حکم ہوگا، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی پراپرٹی سرمایہ ہے۔ لیکن جو مالک ہے وہ صاحب سرمایہ ہے، وہ دن میں خرچ کرنا چاہے، رات کی تاریکی میں خرچ کرنا چاہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن غلام صاحب اختیار نہیں ہے، اللہ صاحب اختیار ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار کے ماتحت ہیں، وہ اللہ کے آگے نہیں جا سکتے، اللہ کسی کام کے کرنے سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ضلالت کی مثال دی، فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ مثال دے کر میں اپنی آج کی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ انسانوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا، جنوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا، ان کے لیے جہنم بھی اللہ نے بنا دیا۔ کیوں؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، نابینا ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، سننے کی طاقت و سماعت ہے، کان ہے لیکن ان کا استعمال نہیں ہے، اولئک کالانعام، ارے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور کا بھی مقصد ہے کھائے پیے اور مر جائے، کھاتا ہے پیتا ہے صبح و شام کرتا ہے، انسان بھی وہی کر رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے صبح و شام کر رہا ہے۔ اولئک کالانعام، ارے جیسے یہ بے مقصد زندگی ہے ویسے انسانوں کی بے مقصد زندگی، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے بھی تو عقل و فہم نہیں ہے، عقل و خرد نہیں ہے، لیکن اچھے برے کی تمیز ہے، اپنے مالک اور آقا کی صحیح معرفت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں مثال دی ہے گھوڑے سے۔ گھوڑے کو دیکھو، اس کا مالک روزانہ سوکھے چنے دیتا ہے، ان سوکھے چنوں کی بدولت وہ گھوڑا اپنے مالک کو میدان کارزار میں، جہاں سامنے سے تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، حملے ہو رہے ہیں، گھوڑا دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سارے حملوں کو برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے
کہ میری پیٹھ پر جو شخص سوار ہے وہ کوئی اور نہیں میرا مالک ہے جو صبح شام مجھے سوکھے چنے کھلاتا ہے۔ گھوڑے اپنے چنے کا احسان اس طرح سے ادا کر رہا ہے، اسے اپنے مالک کی اتنی معرفت ہے۔ اس کو اور ذرا آسان مثال میں یوں سمجھو کہ گلی کوچے میں گھومنے والے کتے جو کسی کی وراثت اور ملکیت نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے ویسٹیج جو ضائع ہونے والی اشیاء خوردنی ہیں، خوراک ہیں، ان کتوں کے سامنے ڈال دیں، 2 سے 3 مرتبہ آپ ڈالیں، آپ دیکھیں کہ وہ کتا کیا کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد اپنی دم ہلاتا ہوا گردش کرتا ہے، آپ کی غیر حاضری میں آپ کی دکان، آپ کے مکان، آپ کی کھیتی باڑی کی رکھوالی کرتا ہے۔ آپ اگر نہیں ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، وہ آپ کا کتنا بھی متعلق ہو، اگر آپ کی غیر حاضری میں آئے تو اسے کاٹنے دوڑتا ہے۔ اور اگر 100 لوگوں میں ایک آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ 100 لوگوں کو کاٹنے نہیں دوڑتا، اسے اپنے مالک کی اتنی شناخت اور پہچان ہے۔ بل ہم اضل، انسان کتنا گیا گزرا اور گمراہ ہے۔ آسمان، زمین، ہوا، آگ، پانی، ساری چیزیں، اعضائے نفسانی، پارٹس آف باڈی، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت لامسہ پکڑنے اور چھونے کی صلاحیت، قوت بصارت دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت، سننے کی طاقت اور صلاحیت، ساری چیزیں، سوچنے کی قوت فکر اللہ رب العالمین نے عطا کی، لیکن بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی حاجت لے کر حاضر۔ گھوڑے اور کتے تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، وہ اتنا گمراہ ہے۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، اللہ نے کئی جگہ کہا جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، سو وہ ایسے ہیں فقط ضل ضلالا بعیدا، جو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ دور کی گمراہی کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ ہدایت ادھر ہے اور بندہ اس کے مخالف سمت جا رہا ہے، وہ جتنے قدم ادھر بڑھے گا اتنا گمراہ ہو رہا ہے۔ کسی کو جانا ہے مالیگاؤں اور وہ پونا روڈ پر چلتا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مالیگاؤں اس طرف ہے، وہ جتنا قدم ادھر بڑھائے گا اتنا ہدایت سے دور ہوگا۔ یہ ہے ضلال بعید۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ محرومی کی انتہا ہے کہ وہ جس کو ہدایت سمجھ رہا ہے وہ ضلالت ہے، وہ جس کو توحید سمجھ رہا ہے وہ شرک ہے، وہ جسے سنت سمجھے ہے وہ صحیح معنوں میں بدعت ہے، وہ جسے جنت کا راستہ سمجھے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے جو شرک کو توحید سمجھ لے، سنت بدعت کو سنت سمجھ لے، ضلالت کو ہدایت سمجھ لے، جنت کے جہنم کے راستے کو جنت کا راستہ سمجھ لے، توبہ کرنے کی ساری صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہم لا یشعرون کا مفہوم ہے، شعور ہی نہیں ہے، گمراہی کی انتہا ہے، ضلال بعید کا شکار ہے۔ انشاءاللہ ایمان باللہ سے متعلق ایک اور ہفتہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تیری ذات و صفات اور تیرے جو بنایا ہوا تیرا جو نظام ہے، عادات و اطوار، ان کے مطابق صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں رب العالمین تو محض اپنی محبت عطا فرما، تو اپنا ہی خوف و رجا عطا فرما، خوف ہو تو تیرا ہو، امید ہو تو محض تجھ سے ہو۔ رب العالمین محیایا و مماتی کی صحیح تصویر ہمیں عطا فرما، صحیح فکر عطا فرما۔ ہماری سانسیں رب العالمین تیرے نام پر جاری رہیں، ہماری سانسیں رکیں تو اللہ تیرے نام پر رکیں، ہمیں وہ عقیدہ، وہ منہج اور وہ فطرت و جبلت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ظاہر و باطن میں مساویت اور یکسانیت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ایمان، اسلام اور دین کی محافظت فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، عزت، سرخروئی، سربلندی عطا فرما۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی عطا فرما، عزت اور شوکت کی زندگی عطا فرما، خواتین اسلام کی عصمت و ناموس کی حفاظت فرما، بچوں کی نئی نسل کی حفاظت فرما، ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان فرما۔ جو لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں الہ العالمین خصوصاً ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، بے لوث خدمات اسلام کے لیے انجام دینے والوں کی مغفرت فرما،
رب العالمین محض تیرے نام کی سربلندی کے لیے، تیری صحیح معرفت کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ الہ العالمین ہمارے آج سے پہلے کے تمام صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تیرے رحمت کے سوالی ہیں، محض اپنی رحمت سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہمارے گناہوں کی کثرت نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ رب العالمین۔ تو محض اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین یہاں جو حاضر ہیں صحیح معنوں میں انہیں تو اپنی رحمت، مغفرت اور سکینت عطا فرما۔ فرشتوں کی دعائے مغفرت عطا فرما۔ انبیاء علیہم السلام کی خوشنودی بھی عطا فرما۔ رب العالمین روز محشر تو اپنی خوشنودی عطا فرما۔ انبیاء کے چہرے پر ہمارے اعمال کو لے کر خوشی کا اظہار عطا فرما۔ انبیاء علیہم السلام خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف عطا فرما، آپ کی خوشی عطا فرما۔ اللہ تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، رسول اللہ سے قربت عطا فرما، تو اپنا تقرب عطا فرما۔ برزخ کی زندگی کے سوالوں کے جواب میں ثبات قدمی عطا فرما۔ رب العالمین قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، جہنم کے داخلے سے نجات عطا فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ قبر کو آسان بنا، روز محشر کو آسان بنا، محشر کی ہر طرح کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ پل صراط کے گزر کو رب العالمین آسان فرما دے۔ رب العالمین ہر طرح کی آفات و بلیات سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے جسم کی، ہمارے بدن کی، ہماری روح کی، ہمارے افکار کی حفاظت فرما۔ ہمارے خانوادے کی، ہمارے مومن ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ بھائیو، جمعیت اہل حدیث احمد نگر کی جانب سے یہ پروگرام سال بھر کے لیے چلایا گیا ہے۔ آپ جمعیت کے افراد ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں جمعیت کا بھرپور تعاون کریں، اور جمعیت کا تعاون یہ ہے کہ جو لوگ اب تک اس پروگرام میں حاضر نہیں ہوئے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر ضروری